السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ. ناظرین، پاکستانی پرائم منسٹر کی صحافیوں سے ملاقات، ان کے سوالات اور ان کے جوابات، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تنقید کرنی تو بہت آسان ہے، حکومت کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے پاکستان میں. پاکستان کی حکومت کوئی اچھا کام کرے نا، یہ نہیں عمران خان کی بات نہیں میں کر رہا، آپ کو پتہ میں سب کا کریٹک ہوں. نواز شریف اور عمران خان، بہرحال ان سے کوئی اچھے کام تو ہوئے ہوں گے نا. ہم کسی کو معافی دیتے نہیں. اب مجھے نہیں معافی دیتے یار، میں یہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے اگر میں یہ آپ کو انٹرنیشنل ایجنڈا بتا رہا ہوں کہ اس میں وہ میری غلطیاں نکال دیتے ہیں 2600 اس میں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے، آپ نے فلاں چیز غلط پڑھی ہے، فلاں چیز صحیح پڑھی ہے. میں نے کہیں کہہ دیا کہ یار جو میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی وہ پی ڈی ایف بھیج سکتا ہوں. ایسے ہی اللہ کی یہ قوم کیا چیز ہے یار. چلیے کو پڑھے لکھے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے، یہ پڑھنا باقاعدہ 360 پیج کی کتاب ہے. وہ 72 لوگوں نے مجھ سے فرمائش کر دی. میں نے تو خیر سب کو بھیج دیا، میرا کیا لگتا تھا، میں نے تو وہی فارورڈ ہی کرنی تھی. لیکن اپنے اللہ کو واضح نازل جان کے پتہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو. آپ نے کھول کے بھی دیکھی نہیں ہوگی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس کے پاس ہے کہ نہیں، یہ ایسی پھکڑ انفارمیشن تو نہیں دے رہا. اس طرح تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کے صفائیاں دینے کے چکر میں ہر بندہ پڑ جائے تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین بنیادی طور پہ جو یہ ہے نا ہمارے پچھلی قسط میں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ وائرسوں کی اور یہ دوسروں کی، یہ بایولوجیکل وار کی بنیاد کا ہے. سیدھی بات ہے، یہ ورلڈ آرڈر والا جو ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے جو معاملہ جو ہم نے ڈیسائیڈڈ پالیسیاں اس پہ ہم نے عمل کروانا ہے. آپ کو آرام سے آپ کرنا چاہتے ہیں آرام سے کر لیں، چھتر کھائے کرنا چاہتے ہیں چھتر کھائے کر لیں. ہم اپنی گلوبل ایک پولیس بنائیں گے، ہم اپنا سسٹم لائیں گے دنیا میں اور آپ کو مجبور کریں گے یہ بات ماننے پہ. آپ کریں گے یہ بات، کیوں نہیں کریں گے. جو تو ہوتے ہیں نا اللہ والے، جو جن کا کوئی ایمان اللہ نے رکھا ہوتا ہے، جن میں کوئی یقین ہوتا ہے، کوئی استقامت ہوتی ہے، وہ بھی مثال اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہے. طالبان ہے، 20 سال پہلے جو ان کا سٹانس تھا یار وہ بدلا ہے کچھ؟ کیا کیا پریشر ان پہ نہیں آئے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے برداشت نہیں کیا ہوگا. حوصلہ چاہیے نا، اتنا ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے. وہ سیران شین ہے، پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ایسی تیسی میں جائے جو مرضی ہوتا رہے، جو ان کا عزم بالجزم ہے قائم ہے اور آج اس کا رزلٹ وہ حاصل کر رہے ہیں. یار ذرا صبر تو ہم لوگ تو ٹریفک ہی نہیں یار پابندی کر سکتے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی میں کہتا ہوں کہ تماشا ہی لگ جائے نا کسی سڑک پر تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے. ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو جائے نا لاہور کی کسی سڑک پہ تو آدھے لوگوں کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ صرف تماشا دیکھنے والوں کی وجہ سے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اس وقت. ایک بندے نے کوئی دنیا کا ٹریول ساری جگہ کیا تو اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی نفسیات بتانے کے لیے نا اس ملک کے حوالے سے 5-5 6 فکروں کی کمنٹ کیے. وہ پاکستان کی نفسیات، پاکستانیوں کی نفسیات بتانے کے لیے کہتا ہے کہ میں پاکستان پنجاب کے بہت بڑے شہر اور لاہور پہنچا تو ریگل چوک پہ میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا بہت لوگ وہاں پہ جمع تھے. کہتا میں گیا، میں نے کہا یار کیا ہوا ہے یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 2 بندے لڑ پڑے ہیں. میں نے کہا کون 2 بندے لڑ پڑے ہیں؟ کہتے وہ تو چلے گئے ہیں. یہ تبصرہ کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. فارغ بیلی قوم ہے یار. تو اس لیے نا یہ صحافیوں کے سوالات بالکل عمران خان نے ٹھیک ہے کہ اگر تم یہ باتیں کرو نا ذرا ویسٹرن میڈیا میں جب تمہارے پر کھچے اڑا کے رکھ دیں. سر میں بھی سمجھتا ہوں آخر ویسٹرن میڈیا کو، میں بھی کچھ جھاک ماری ہے زندگی میں، 30 سال صحافت کے کارزار میں گزارے ہیں. اتنی آزادی جو ہے نا یہ شطر بے مہار والی آزادی یہ ہمیں برباد کر دے گی. کوئی اچھے کام کی یار تعریف بھی کر دیا کرو. کوئی ٹھیک ہے سب کچھ، ہم تو سب کچھ تو امریکہ نہیں کر سکتا، امریکہ نہیں کر سکتا سب کچھ. کہاں سے وسائل لائے، وسائل اور چلو وسائل بھی ہوں
اور ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی. میں کہتا ہوں اگر فوج نہ آتی آپ میدان میں تو آپ دیکھتے ہوئے کرونا کے رزلٹ اور فوج کے آنے کے بعد رزلٹ کا فرق آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا ناظرین، میں نے کہا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے نا، یہ تو کہتا ہے جی آبادی تو اس نے کنٹرول کرنی ہے. پاکستان میں اس سلسلے میں جو اہم ترین کردار ہے وہ NGO سے ادا کروایا جا رہا ہے. میں ایک زمانے میں نے نوائے وقت میں جب تھا تو بڑی ریسرچ کی تھی ان پہ. تو اب تازہ ترین جو کچھ معلومات مجھے حاصل ملی ہیں، یہ دیکھیے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے نا جو اس حوالے سے جن کو یہ رعایت دی جاتی، ان میں ایک مثال کے لیے بات کروں. مثلا گرین سٹار، ایک آپ کوئی کبھی کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں نا تو وہ ایک چھوٹا سا اوپر وہ لگا ہوتا ہے بورڈ، بڑا چمکدار، اس پہ لکھا ہوتا ہے گرین سٹار. یہ گرین سٹار کیا ہے؟ میں ایک NGO سے بات شروع کرتا ہوں. صاحب یہ گرین سٹار جو ہے یہ بنیادی طور پہ عورتوں کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ بچے نہ پیدا کریں. اس کے لیے ان لوگوں کے گائناکالوجسٹوں سے، مخصوص گائناکالوجسٹوں سے اور ہسپتالوں سے، مخصوص ہسپتالوں سے جو وی آئی پی یہ مادر پدر آزاد قسم کی یہ جو میرا جیسا میری مرضی والی خواتین ہیں، ان سے رابطے، یہ سب یہ ان کی ممبر، انہی طرح کی تنظیموں کے ممبر ہیں. یہ سوسائٹی میں ایکٹیویٹ کرتی ہیں. اور ہمارا خاص طور سے جو تو ہمارے ملک کا یہ شتر بے مہار جو سوسائٹی ہے، وہ تو ان کی قابو آئی ہوتی ہے. وہ یہ جو چرس پینے والی بچیاں، ہیروئن پینے والی بچیاں جو بڑے بڑے امیر کبیر گھران سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو تو یہ وہ تو بہت آسانی سے بڑھ کے خوش بھی ہوتی ہیں. یہ ابارشن کی سہولیات مہیا کرتی ہیں ان کو. مختلف میڈیکل سٹورز جو ہیں بڑے بڑے ملک کے، وہاں سے ان سے رابطہ کروایا جاتا ہے. رابطہ نمبروں پہ جو عورتیں رابطہ کرتی ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل ہے، بچہ ضائع کرو. اور جو یہ کرتے ہیں ان کو بڑے یہ پیمنٹ کرتے ہیں. جو بانجھ ہونا پسند کرتی ہیں ان کو بڑے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آگے آگے بچہ نہ پیدا کر سکیں. پیچھے نے ایک میری سٹوپس MERY میری STOPES میری سٹاپ ایک NGO تھی جس کو انہوں نے ابھی شاید پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کے دور میں جس پہ بین بھی لگایا گیا تھا. ہاں، یہ 10 سال سے کام کر رہے تھے پاکستان میں اسی پروجیکٹ پہ، عورتوں کو ابارشن پہ راضی کرنے پہ. ان کی بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے سوسائٹی میں. یہ لوگ مختلف اضلاع کا انتخاب کرتے ہیں، بہت پیڈ ان کا جو ہوتا ہے نا وہ عملہ ہوتا ہے، اس کو بہت سہولیات دی جاتی ہیں. اور یہ لوگ غریب ترین جو ہے نا غریب ترین آبادیاں دیہاتوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو ان کی ابارشنز کرواتے ہیں اور ان کو بانجھ بناتے ہیں. یہ الزام جو ہے نا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی قسط میں کہ وہ جو آپ کو مختلف یہ ویکسین فرض کی آ رہی ہے، ویکسین آ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ویکسین سے بندہ تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کوئی نظام نہیں اندر خراب ہوگا؟ کیا بات آپ کرتے ہیں یار. اب میں یہ نا مجھ سے مانگنا نہ شروع کر دینا، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں. میں نے چین کی تازہ ترین جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ریکور کیا ہے کرونا سے، ان کے جو مردوں کے سیمن ہیں ان میں یہ جو ہے جو بچہ پیدا کرنے والی قوت ہے یہ کتنی رہ گئی ہے باقی. یہ چائنا ریسرچ کر رہا ہے. آپ ڈھونڈیں تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی. یہ مجھے نہ کہیں کہ میں آپ کو یہ فارورڈ کرتا رہوں، میرا یہ کام نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح میں نے آپ کو ڈینگی کے حوالے سے کہا تھا کہ جن لوگوں کو ہوا ہے، جن کو وائٹ سیل کم ہوئے تھے، دیکھیں اس کے بعد ان کی یہ قوت مردمی کتنی رہ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو عورتوں نے جلوس نکالا تھا، یہ جو بغیرت قسم کی عورتیں ہیں، اس میں 2-3 میں نے بڑے بڑے بینر یہ دیکھے تھے کہ وہ مردوں کی نامردی کا بڑا شکوہ کر رہی تھی.
یہ سب اس شیطانی جو یہ ہے نا، شیطانی جو کنیسہ یا کلیسا یا جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ شیطان کے مجلس شورا جو ہے، اس کے کارنامے میں اس کا حصہ ہے یہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں اس کے یہ بچوں کو جو پولیو کے حوالے سے نا، یہ ڈبیٹ ہے بہت پرانی۔ وہ کہتے ہیں اس پولیو کے ذریعے آپ ان کو نورد کر رہے ہیں، آیوڈین جو ہے نمک میں پڑتا، اس کے ذریعے آپ مردوں کو نورد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک ریسرچ مجھے ابھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں پہلے تو ان سب بچیوں کا، خواتین و حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں جو اس حوالے سے نا مختلف کام ریسرچ کر رہے ہیں، تو مجھے اپنی اس سے آگاہ کرتے ہیں ریسرچ سے کہ جی جو انہوں نے رزلٹ اخذ کیے ہوتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں، اب لوگ چونکتے ہیں نا، پہلے سے تو سارا کچھ موجود ہے، ہم تو حصہ بنے ہوئے ہیں اس شیطانی دھندے کا حصہ بنے ہوئے ہیں کچھ اس طرح۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس وقت جو پچھلے 10 سال سے پاکستان میں 10 سال کا ایریا لے لیں، انہوں نے کہا جی آپ اس 10 سال میں جتنے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان کا سروے کر لیں، ان میں ان کو 5 6 سال 10 سال ہو گئے ہیں، ان کے اولاد نہیں پیدا ہوتی، اور اس سے پچھلے 10 سال کا آپ سروے کر لیں تو اس میں ریشو دیکھ لیں کتنی تھی اولاد پیدا ہونے کی۔ اچھا، اس سے آپ یہ کہیں نہیں جی ہماری آبادی تو مسلسل اتنی بڑھ رہی، بھائی آبادی بڑھ رہی ہے، وہ تو یہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی بڑھ رہی ہے نا، جن کے نزدیک سب سے بڑی جو ہے وہ تفریح بچے پیدا کرنا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے کسی عزیز و اقارب میں جن بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کتنے بچے ہیں جن کا جو صاحب اولاد ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں، جس طرح کے ہم تھے، جس طرح ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی تھے، کچھ تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ اس کا موازنہ کر سکیں گے۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے، میں بہت نہ چن کے لفظوں کا انتخاب کرتا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا قصور، ہمارا گناہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ یہ 1999 سے 1999 سے دنیا پہ لاگو ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کا عملی دور ہے۔ اس عملی دور میں بھائی بچنے کے ہم نہیں بچ سکتے ان بلاؤں سے۔ اپنا ایمان اللہ سلامت رکھے، آپ اپنے نظریات پہ قائم رہیں، آپ میں اتنا حوصلہ ہو جتنا طالبان میں ہے تو پھر تو ہے، نہیں تو اگر اس حوالے جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جنسی بیماریوں کے حوالے سے جو خوفناک رپورٹس مجھے ملی ہیں، میں تو خوف کے مارے آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ ارے دیہاتوں میں ایڈز کی آپ کو پتہ ہے کیا شرح ہے؟ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایڈز پاکستان میں پھیلائی جاتی ہے پاکستان میں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے جو نشہ ہمارے بچے کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وی آئی پی کلاس کے بچے جو کر رہے ہیں، یہ کتنا مہنگا ہے؟ یہ سنیفنگ کی کیا جو کرتے ہیں کہ کتنی اس کی قیمت ہے؟ یہ 2000 روپے سے 20,000 روپے تک کا ایک شاٹ ہے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے سامنے ہم جانتے، تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جی بچیوں کے فلاں کالج کے سامنے، جو لاہور میں جو فلاں کالج ہے نا، اس کے باہر، میں ڈر کے مارے کا نام بھی نہیں لے سکتا کالجوں کا، اس کے بعد جناب وہ بچیوں میں سر عام ہیروئن بک رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ اس پہ ہمارے ٹی وی چینلوں نے پروگرام بھی بہت کیے ہیں، لیکن کیا کوئی ادارہ اس پہ ایکشن لیتا ہے؟ کیا ہم اسے روک پاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ جرم ہی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا نشے سے ہمارے بچے کتنے مر رہے ہیں؟ اس نشے کو پھیلانے کے پیچھے پوری سائنس ہے اللہ کے بندوں۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، بانچ کرو ان کو، ماپیدی کرنے کے قابل نہ رہیں، جہنم میں جائیں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلا ان کا پیج نمبر 5 کا جہاں سے شروع کرتے، لفظ پہلا کیا ہے؟ ہومو سیکشولیٹی۔ اس کو فروغ دیں گے وہ۔ برا نہ منانا میری بات کا، اپنے گربانوں میں جھانکو، اپنے ارد گرد جھانکو۔ یہ جو مساجد میں بچوں کے کیس ہیں، یہ جو سوسائٹی میں کیس ہیں، یہ جو جس پہ ہمیں زینب الرٹ لانا پڑا ہے اسمبلی میں، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔
یہ مومنٹ ہے پوری، یہ پورا ایک سالسی ٹولہ ہے اس کے پیچھے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے باقی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو کنڈکٹ ہے مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو کھل کر اس پہ کر سکوں، نہیں تو ایسے لوگوں نے مجھے فون کر کے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میرا تو بہت، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم پر فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے بچوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اگر ہمیں یہ مہلت ملی ہے نا، حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور یہ میرا خیال ابھی چلے گا، اب یہ مہینہ ڈیڑھ چلے گا، اس میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ان کے نزدیک ہوں، جنریشن گیپ کا کھانا خراب کریں، ان کو سمجھائیں، خدا کے لیے اپنی یہ نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ یہ جو گندگیاں، یہ غلیظ غلاظت ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے نا، یہ جو آپ نے ہر بچوں کو شیطانی وہ جو یہ پٹکڑا پکڑا دیا، ہر جان چھڑانے کے لیے بچوں سے ان کو یہ موبائل پکڑا دیتے ہیں، اس کے اندر سے شیطانیت ابل رہی ہے، ایسے چشمے کی طرح ابل رہی ہے۔ ان سے بچو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھو، انہیں سمجھاؤ، سختی سے منع کرو اگر آپ نے اپنی ڈائنیسٹی کو بچانا ہے۔ اگر صرف آپ نے اپنے تھوڑے دیر کے آرام کے لیے، میرا مخاطب اپنی بچیوں سے ہے، اپنی نوجوان بچیوں سے ہے، ان ماؤں سے ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے ان کو ابھی سے سنبھال لو، اگر ان کا بچانا نہیں تو کھا جائیں گے یہ۔ مولانا البلاغ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔